کبھی سوچا ہے ایک خاتون کی، ایک ہوم میکر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ظاہری دیکھنے سے تو عام سی لگتی ہے، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے نا اس کے برعکس ہوتی ہے کہ ہم نا لائف میں بس تھوڑا سی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، باقی جو آف کیمرہ ہوتا ہے نا اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عورت کی لائف ہوتی ہے، تھکن دعا، اس کے بچے، اس کے شوہر، اس کا گھر، اس گھر کی ساری ذمہ داری، اور نہ اتنی قربانیاں دے کے نا ایک عورت، ایک ہوم میکر یہاں تک پہنچتی ہے۔ صبح کی خاموشی میں نا سب سے پہلے اٹھنے والی ایک عورت ہی ہوتی ہے جو الارم بجنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے، پھر فجر کی نماز ادا، وضو کرتی ہے، وضو کی ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی بوندوں سے اپنے دل میں سکون اتارتی ہے، پھر نماز ادا کرتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد نا اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی ہر چیز کے لیے نا دعا مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں برکت کے لیے دعا مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ میری قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا، اور میرے دل کو نا اللہ پاک نا وسیع رکھے، تاکہ نا میں ہر بات کو برداشت کر سکوں، آسانی سے نا اپنے گھر کو مینیج کر سکوں، کیونکہ عورت جب برداشت کرتی ہے تو گھر چلتا ہے، اگر عورت برداشت نہیں کرے گی تو گھر نہیں چل سکتا نا۔ ایک عورت ہوتی ہے جس کا دن سب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور آخر میں رات سوتے وقت نا اس کا سب سے آخر میں دن ختم ہوتا ہے، لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جب عورت کام کرتی رہتی ہے نا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے یا وہ اپنے میکے چلی جائے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے، تب احساس ہوتا ہے کہ اگر عورت گھر میں نہیں ہے تو کام کس طرح کرے، سارے کام کون مینیج کرے۔ لیکن جب تک عورت کام کرتی رہتی ہے نا، تھکی ہوتی ہے، کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے، اپنی تھکن دکھاتی بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے، سب کے کام بھاگ بھاگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی تھکن، اس کی نا جو سارا کچھ ہے نا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اٹھنے سے پہلے نا وہ کچن میں موجود ہوتی ہے، تاکہ بچوں کا نا یونیفارم پریس کر کے کچن میں ہوتی ہے، تاکہ بچوں کا جلدی جلدی سے لنچ بھی بنا سکے، بچوں کا بریک فاسٹ ریڈی کر سکے، ان کو جلدی جلدی تیار کر کے نا اسکول بھیج سکے، اور یہ ایک ہوم میکر ہی کرتی ہے، ایک ماں ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اپنے شوہر کا بھی سارا جلدی جلدی اس کا بریک فاسٹ تیار کرتی ہے، تاکہ اس کے جلدی جلدی اس کو گرم گرم کھانا دے، کھانا کھائے، اور چائے وغیرہ ہر چیز ایک نا عورت کرتی ہے کچن میں۔ سارا کچھ جو عورت کری ہوتی ہے نا یہ اس کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کا نا ساری کام ایک عورت جو کرتی ہے، ایک ماں کرتی ہے، ایک ہوم میکر کرتی ہے نا، یہ اپنے بچوں کے لیے ان کی محبت میں سارا کچھ کرتی ہے۔ ناشتہ، لانڈری اور گھر کی بھاگ دوڑ میں نا عورت ہر چیز کو مینیج کرتی ہے، اور نہ اپنی تھکن کبھی بھی نہیں دکھاتی، بے شک وہ کتنی ہی تھکی کیوں نہ ہو، اس نے کھانا کھایا ہو، دن میں پانی بھی پیا ہو، چائے کا ایک کپ لیا ہو، اپنے لیے 2 منٹ آرام کیا ہو، نہ کیا ہو، لیکن وہ اس بھاگ دوڑ میں نا ساری دن لگی رہتی ہے۔ جس طرح لانڈری وغیرہ جس دن ہوتی ہے، پھر وہ کپڑے طے کرنا، کپڑوں کو پریس کر کے رکھنا، کپڑوں کو طے کر کے اپنی جگہ پہ الماری میں سیٹ کر کے رکھنا، تاکہ ہر چیز بچوں کو، شوہر کو، ہر چیز نا بر وقت مل سکے۔ دن بھر کی اس کی تھکن، جو دن بھر وہ دوڑ دوڑ کر سارے کام کرتی ہے نا سب کے، یہ کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن اگر ایک دن کے لیے یہی بیمار ہو جائے یا کہیں چلی جائے تو یہ کام رک جاتے ہیں، تب سب کو نظر آتا ہے، وہ نا سب کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو آج نہ مس ہو رہا ہے، ڈیلی سارا کچھ ہوتا ہے جو آج نہیں ہو رہا۔ ان کو جگانا، ان کے بال بنانا، ان کی یونیفارم پریس کرنا، ان کا لنچ تیار کرنا، ان کا بریک فاسٹ کرنا، پھر بچوں کے آنے سے پہلے دوپہر کا کھانے کی تیاری کرنا، پھر صفائی کرنا، کپڑے واش کرنا، کپڑوں کو پریس کرنا، پھر دوپہر رات کے پھر جب بچے آ جاتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ سرو کرنا، رات کی تیاری کرنا، یہ سارا کچھ ایک ہوم میکر نا سارا دن لگی رہتی ہے۔ جس طرح آفس میں ہوتا ہے نا کہ ورکرز کی کبھی نہ کبھی یا فرائیڈے کو یا سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، تو ایک ہوم میکر، ایک ماں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی نا کسی دن بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ یہی وہ محنت ہے جو لفظوں سے سمجھ نہیں آتی، لیکن عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسکول چلے جاتے ہیں، شوہر آفس چلے جاتے ہیں، تو پھر نا گھر میں ایک خاموشی سی پھیل جاتی ہے۔ یہی کچھ وقت نا اس کے سکون کا ہوتا ہے کہ ایک بس کپ چائے کا لے لیا، کپ چائے کا لے کے پرندوں کی آواز سننا، لمبی سانس لینا، اپنے لیے 5-10 منٹ پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے آرام کے ساتھ چائے کو انجوائے کرنا۔ ان بھی نا بہت زیادہ دیر نہیں چلتا، کیونکہ باقی گھر کے کام پڑے ہوتے ہیں، اسے جلدی ہوتی ہے کہ بس 5-10 منٹ ریسٹ کر کے نا پھر سے وہ بس اپنی دن کی بھاگ دوڑ کے لیے، اپنے گھر کے کاموں کے لیے نا شروع ہو جاتی ہے۔ دوپہر میں کھانا بنانا، پھر بچے کے آنے سے پہلے سارا کچھ کرنا، شام کے کھانے کی تیاری کرنا، گھر میں اگر بجلی زیادہ لگ رہی ہے، اس کے بلز آ رہے ہیں، اس کی ٹینشن ہوتی ہے، گھر کے خرچے کی ٹینشن ہوتی ہے، بچوں کے سیزن کے کپڑے، ہر چیز کی ٹینشن نا ایک ماں کو، ایک ہوم میکر کو ہی ہوتی ہے۔ گھریلو عورت جو ہوتی ہے نا وہ صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ سارے خاندان کے جذبات اور جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا ان کو سنبھالتی ہے۔ اسکول سے واپس آتے ہیں، شوہر شام کو گھر سے واپس آتا ہے، کبھی بچے کسی چیز کے لیے ضد کرتی ہیں، وہ سارا کچھ نا مسکرا کے سنبھال لیتی ہے۔
پھر بچوں کو ان کا ہوم ورک کروانا، پھر ان کو تھوڑی سی توجہ دینا، شام کو ان کو قاری کے پاس بھیجنا، یہ سارا کچھ نا ایک ماں کرتی ہے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے۔ اپنے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالتی ہے، اپنے پورے گھر کو بھی مینیج کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتی ہے تاکہ اس کے بچے تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کریں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اپنی ہر بات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرے۔ اور وہ بچے جو ہے نا ان کو بھی اپنے دوست کی طرح رکھتی ہے تاکہ نا اس کے بچے جو اس کی ہر بات مانے، اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کریں۔ اور بچے جب ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا تو جب ماں اس پہ توجہ دیتی ہے اچھے سے، پورے گھر کے ساتھ ساتھ ایک ماں اپنے بچوں پہ جب توجہ دیتی ہے نا تو پھر بچے اس کی بات نظر انداز نہیں کرتے، اس کی بات اچھے سے سمجھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہم ماں ہی ہیں جو ہماری بات، ہماری ہر چیز، ہماری ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی پھر وہ کچن میں چلی جاتی ہے، کبھی بچوں کا دودھ گرم کرنا ہوتا ہے، شام کا کھانا بنانا ہوتا ہے، کہ ایک کپ چائے کا خود کے لیے، ہسبینڈ کے لیے بنانا ہوتا ہے، کوئی برتن ہوتے ہیں وہ دھونا ہوتا ہے، کچن کو دوبارہ سے صاف کرنا ہوتا ہے، چولہا، شیلف وغیرہ، کاؤنٹر ٹاپ، ہر چیز کو صاف کر کے اپنی جگہ پہ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ صبح کے لیے آٹا گوندنا ہوتا ہے، برتن وغیرہ ہر چیز اس نے سمیٹنی ہوتی ہے۔ اگر جب وہ کھانے بیٹھتی ہے نا تو تھکن اس کے نا ذائقے کو کم کر دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں جو سب کی پوری کرتے کرتے نا اپنے آپ کو نا نظر انداز کر دیتی ہے، تو اس کی اس تھوڑی سی محنت کی نا قدر کیا کریں۔ ایک ہوم میکر، ایک ماں کس نا قدر کیا کرے کہ گھر کو کس طرح مینیج کر رہی ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔